حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ 12 ربیع النور کی وہ نورانی صبح کفر و جہالت زدہ معاشرے میں امید کرن کی وہ بہار لے کر آئی ہے کہ جس سے ساری کائنات آج تک منور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہے کہ جن کی آمد سے سارا جہاں روشن ہو گیا، وہ رحمت للعالمین جو غریبوں کے یاور بنے، صادق و امین اسماء حسنہ کے پیکر ہدایت کے سرچشمہ کہ جنہیں رب کائنات کبھی خلیل کہے، کبھی حبیب کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کہ جن کی تعریف قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ جن کی مسکراہٹ کو فتویٰ کہا گیا، کملی میں لپٹے تو یا ایھا المزمل، کہ جن کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، کہ جن کے لیے انا اعطیناک الکوثر کی بشارت ہوئی، کہ جن کی گزرگاہ سدرۃ المنتہا ٹھہری، وہ جانے رحمت کہ جن کی رحمت غلاموں پر ہوئی تو سب سے زیادہ غلام آزاد کرنے والے، وہ جانے رحمت کہ جن کی رحمت عورتوں پر ہوئی تو عورتوں کے حقوق بتاتے ہوئے قدموں میں جنت کی بشارت دینے والے، وہ جانے رحمت کہ جن کی رحمت بدترین دشمنوں پر ہوئی تو عام معافی کا اعلان کرنے والے، وہ جانے رحمت کہ جن کی رحمت ہم پر ہوئی تو راتوں کو جاگ جاگ کر یا امتی کی گردان کرنے والے۔ تو دل سے بس یہی پکار اٹھتی ہے کہ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کہ مجھ خاکسار کی کیا اوقات کہ میں اوصاف مصطفیٰ بیان کر سکوں، کہ جن کی زبان لسان اللہ، جن کا حکم امر اللہ، جن کی پیروی اطاعت اللہ، کہ جن کی فہم و فراست نے زندگی کے تمام شعبوں میں اتحاد پیدا کیا اور ہمیں ایک بہترین امتی ہونے کا لقب ملا، کہ جن کے لیے دیدار پہ بلا کر ان کو معراج کا سفر کروایا، کہ جن سے بدر میں ایک بڑے لشکر کو پست کروایا، کہ جن کی زباں پر کفروں کے ظلم و ستم سہ سہ کے اف تک نہ آیا، کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ شکریہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنی مسفرہ کی اسپیچ اور سنتے ہی رہیں گے کیونکہ یہ ہمارے ڈیبیٹ سیگمنٹ کا ایک حصہ بھی رہی ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں 12 ربیع الاول جو کہ جشن عید میلاد النبی ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول آج ہم منا رہے ہیں، اور السلام علیکم میری طرف سے اور السلام علیکم مسفرہ کی طرف سے بھی تمام لوگوں کو، اور ہم دونوں کی طرف سے تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں جو بچے من کے سچے، اس میں مزیدار سی ویسے تو باتیں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے پاس گیم سیگمنٹ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل نالج کے سوال بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے ہمارے پاس انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ سوچا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، کیوں نہ بچوں کے ساتھ 12 ربیع الاول منائی جائے۔ آج کی یہ خصوصی نشریات ہے کہ جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی اور انہوں نے ہم تک کیا پیغام پہنچایا، ہم آپ سے وہ آگے چل کے آپ کو ہر سیگمنٹ میں نظر آتا رہے گا، چاہے وہ ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہو، چاہے وہ کوئز کمپٹیشن ہو، چاہے وہ نعتیہ مقابلہ ہو۔ ہر سیگمنٹ میں بچوں نے ہمیں بہت اچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سنائیں گے جو ان کی تعریف میں بیان کریں گے، نعت خوانی میں، ڈیبیٹ سے وہ اپنا ہم تک پیغام پہنچائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، اور کوئز کمپٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے ہمارے بچوں کو کتنی نالج ہے۔ تو یہ بالکل خصوصی نشریات ہے آج کی ہماری، خصوصاً 12 ربیع الاول کے موقع پر۔ بالکل ایسے یہ کہ خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا، خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا، آپ کو بھی مبارک ہو یہ مہینہ رسول کا۔ اور آج کی اچھی بات جو کہ ہماری ہر سیگمنٹ مطلب ہر شو میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی مسفرہ بتا رہی ہوتی ہیں اچھی بات تو کبھی بشریٰ زیدی آپ کو اچھی بات بتا دیتی ہوں۔ میں بشریٰ زیدی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اپنے پروگرام کے ساتھ بچے من کے سچے۔ آج کی اچھی بات میں آپ کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤں گی کہ ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی۔ تو یہ فرمان رسول ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کسی جگہ رکھ کر بھول گئے ہیں اور یاد نہیں آ رہا ہو، وہ مل نہیں رہی ہو، تو آپ درود پڑھیں کس پہ؟ محمد و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ کھوئی ہوئی چیز آپ کو یاد آ جائے گی اور وہ مل بھی جائے گی۔
اور اسی طرح سے جیسے بشرا نے ہمیں ایک اچھی بات بتائی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی باتیں بتائی ہیں جس پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو اور اللہ سنوار پاک سکتے نے ہیں. رسول خدا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہم بالکل. انسانوں کے لیے، بالکل. اور انہوں نے ہمیں سیرت النبی پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں ہم ان کی جو ہے چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کریں، اور یہ ضروری بھی ہے. اور اس میں فرمان رسول میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ ماں ہے. تو میں نے سوچا کہ آج یہاں پہ جو ہماری ایک خصوصی نشریات ہیں 12 ربیع الاول کی چل رہی ہے، تو حسن سلوک جو ہے وہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ ہر انسان سے کرنا چاہیے، بلکہ انسانوں سے کیا جانوروں سے بھی حسن سلوک ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کی وہ آپ کی ماں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنی ماں کی جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک خدمت کریں، ان کا خیال بالکل. اور جیسے بشرا نے کہا کہ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، تو جن کو ہم پسند کرتے ہیں ہم تو ان سے حسن سلوک رکھتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی ان کے لیے بھی حسن سلوک کرنے کا کہا ہے جن کو ہم پسند نہیں کرتے یا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا فرمان دیا ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں. اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی سنت ہے، تو آپ لوگ جو ہے ہر کسی سے اچھے سے پیش آیا کریں، مسکرا کر دیکھا کریں، سلام سے بات شروع کیا کریں، اور اپنی کنورزیشن میں بہت ہی تمیز کا دائرہ رکھا کریں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی رہے گی. بالکل ایسے ہی ہمارے سیگمنٹ جو ہیں وہ آج جو ہم نے الگ سے کچھ رکھے ہیں اس میں شامل تھا ایک کوئز مقابلہ جو کہ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شامل ہے نعتیہ مقابلہ، اور اس میں شامل ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے بچوں نے ڈیبیٹ کی. اور سنیں گے آپ لوگ مسفرہ سے بھی ہم لوگوں نے اسپیچ سنی، میں نے آپ کو نعت سنائی، اور ایسی مزیدار سی جو ہے وہ چیزیں. ہمارا پروگرام چونکہ بچے من کے سچے ہے تو ہم اس میں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ انجوائمنٹ بھی ہو، اور چونکہ جشن عید میلاد النبی ہے تو یہ بھی کسی عید سے کم نہیں ہے ہمارے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو میں نے آج جوڑا پہنا ہوا ہے یہ ہے فرح کلیکشن کا، انہوں نے مجھے یہ بھیجا تھا، تو یہ بہت اچھا ہے، لائٹ ویٹڈ ہے، اسٹف اس کا بہت اچھا ہے، تو میں فرح کلیکشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تو بشرا نے جیسے بتا دیا سب کچھ، اور آپ لوگ ہمارے آگے سیگمنٹ کا ویٹ کریے گا کیونکہ آج بہت مزے کے سیگمنٹس ہیں، ڈیبیٹ کمپٹیشن، نعتیہ کمپٹیشن اور کوئز کمپٹیشن. اور جو بچے جیتیں گے ہم ان کو سرٹیفکیٹس دیں گے، اور کیا پتہ کچھ انعام بھی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے. تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اینڈ تک سیگمنٹس کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. اور لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے پیاری نشریات جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رکھی گئی ہے، محفل میلاد کی طرح ہی آپ اس کو سمجھیں اپنے فیوریٹ شو کے ساتھ جس کا نام ہے بچے من کے سچے. جن کے آنے سے روشن صدا زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پر لاکھوں سلام. جی ناظرین، ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اپنے پروگرام بچے من کے سچے کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ایسے بچے جو کہ آج نعت سنائیں گے، اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے نعتیہ مقابلہ. اور انہی بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ دو ایسے گیسٹ موجود ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ ایز جج موجود ہیں یہاں پر، اور ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، وہ ہیں ندرت مغل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو، خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے ارینج کیا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا اس پہ آپ بالکل ایسا ہی. بچوں کے نعت سنیں گے، اور ندرت مغل آپ بتائیں گے کہ بچوں نے کس انداز سے جو ہے وہ آپ کو نعت سنائی ہے، آپ ججمنٹ کریں گی کہ ویسے تو نعت مقبول ہے ہی ایسا ذکر کہ بچے اس کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں، اس کو ہم برا کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن بات یہاں پر ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہے کس انداز میں وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم انٹروڈیوس کروائیں گے اپنی دوسری گیسٹ کو جن کا نام ہے خزائنہ منال. ٹھیک ہے، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خزائنہ منال ہمارے ساتھ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہے، لا پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ. تو السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں،
آپ کے ٹھیک ہے خزائنہ، ہم آپ سے بیچ بیچ میں باتیں بھی کرتے جائیں گے، وہ اس طرح کی ہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کی ایک ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے، تو ہم اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں. ویسے تو سارا جہان ہی اس ٹائم آپ کو روشن روشن نظر آ رہا ہوگا، بالکل ایسے ہی کہ گلیاں بھی روشن ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ بچے من کے سچے پروگرام میں کیوں نہ ہم بھی خوبصورت سی محفل سجا لیں. اور چونکہ یہ میلاد کی محفل سجی، ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں جو کہ اپنے خوبصورت سی پیاری سی آوازوں میں جو ہے وہ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قرأت کے لیے اجالا، تو ہم سنتے ہیں اجالا سے قرأت کے بعد ہم چلیں گے اپنے نعتیہ مقابلے کی طرف، سنیں گے بچوں سے اچھی اچھی نعتیں اور ندرت مغل کریں گے ججمنٹ. بالکل جی اجالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی اچھی قرأت ہمیں اجالا نے کی. تو اس قرأت سے ہم اپنے نعتیہ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آج کی نشریات میں ہمارے پاس ہوں گی بہت خوبصورت نعت خوانی، ڈیبیٹ کمپٹیشن، اور ہم اپنے بچوں سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، کوئز کمپٹیشن. تو ہمارا جو پہلا کمپٹیشن ہے وہ نعت خوانی کا کمپٹیشن ہے. تو بچوں آپ لوگ سب ریڈی ہو؟ تو اب ہم بچوں کو ایک ایک کر کے بلائیں گے اور ہماری جج ندرت مغل جج کریں گی اور ہماری گیسٹ بھی دیکھیں گے، اور ان سب سے اینڈ میں بھی تھوڑا سا نا اپنے گیسٹ سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیسی لگی نعت. تو ہم سب سے پہلے اپنے نعت کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں چاہتی ہوں میں بلاؤں شانیفہ کو کہ شانیفہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں. شانیفہ جب تک آپ آئیں اور اپنی نعت سنائیں، جب تک میں یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ ندرت مغل یہاں پر جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، یہ آج ایز جج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف جج ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ لگتے ہیں کافی سارے نام، اور یہ ہمارے مارننگ شو کے بھی ہوسٹ ہیں، نائٹ لاؤنج ود ندرت کی بھی ہوسٹ ہیں، اور یہ آپ کو جو ہے اکثر اسکرینس پہ بھی نظر آتی ہیں، آپ کو یہ اکثر پورٹ گرینڈ میں بھی نظر آتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر بھی. ان ساری باتوں سے بڑھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ میں اور آپ وینس فیملی کا حصہ ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں، وینس فیملی کا حصہ ہے. وینس انٹرٹینمنٹ کی جانب سے آپ یہ پروگرام بچے من کے سچے دیکھ رہے ہیں. اور ندرت صرف جج ہی نہیں کریں گی، ندرت آپ کو اپنے خوبصورت سی آواز میں کوئی کلام بھی سنائیں گی. تو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ندرت سے بھی ایک نعت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے شانیفہ کی جانب. شانیفہ ہمیں نعت سنائیں گی، دیکھتے ہیں کہ شانیفہ ہمیں بچوں کس طرح سے خوبصورت انداز میں جو ہے نعت سناتے ہیں. بچوں کی حوصلہ افزائی میں آپ کو بتا دوں کہ سرٹیفکیٹس ہیں بھائی سب کے لیے، تو آپ لوگ بعد میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم وینس انٹرٹینمنٹ میں ایسا نعت کمپٹیٹر گئے تھے. تو صحیح ہے، ریڈی کریں آپ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہی ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی
لی وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسو کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. تو جی سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ شانیفہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہی تھیں. ندرت سے تو ان کے بارے میں ہم بعد میں پوچھیں ہیں کہ کیا ججمنٹ انہوں نے کی ہے کیا نہیں کی. اسی کے ساتھ ہم بلائیں گے احتشام کو. احتشام بڑے ہی اچھے نعت خواں ہیں اور دیکھتے ہیں سنتے ہیں سریلی انداز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سناتے ہیں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم. یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. سبحان اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان
کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. بہت ہی احتشام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل خوبصورت محفل جو ہے وہ جاری و ساری ہے 12 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کی. اور جو ہے ہم ججمنٹ کا تو بعد میں ہی پوچھیں گے اپنی جج سے، کیونکہ ابھی صرف وہ جج ہی کر رہی ہیں کہ کیا کس کے بارے میں کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو جی ہمارے ساتھ تیسرے پارٹیسپینٹ کی طرف جائیں گے تیسرے، اور وہ کون ہو سکتے ہیں جی؟ وہ ہمارے ننھے شہزادے ہیں جن کا نام ہے حماد. حماد آئیں گے ہمیں چھوٹے شہزادے ننھے سے جو ہے وہ پیاری سے خوبصورت سی آواز میں ہمیں نعت سنائیں گے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے سے پیارے سے شہزادے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے نعت سناتے ہیں. تو شہزادے آپ ہینڈ مائک لیں، آپ ہاتھ میں مائک اٹھائیں، آپ آگے آ جائیں. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تجھ سے بڑھ کر حسن والا، تجھ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. سبحان اللہ. اچھا میں جج صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی صاحبہ سے جو کہ ندرت ہیں اور میری بہت ہی اچھی دوست بھی ہیں یہ. تو ندرت میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ کیا ہم حماد سے ایک اور نعت سن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو؟ مجھے ذرا میں بہت اس معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ششوپن ہوں، مجھے آپ لوگ بتائیں کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر تقریباً 8 سال 9 سال کے ماشاء اللہ. بالکل ایک اور میں چاہتی ہوں کیونکہ میرا دل چاہتا ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کی اجازت سے بالکل تو لیکن ان کو یاد ہے تب یہ بھی تو ہمیں پوچھنا پڑے گا نا. اماد آپ کو بالکل ان کو یاد ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو نعت یاد دوسری نہ ہو. بہت ننھے سے چھوٹے سے شہزادے ہیں، مجھے بہت پسند آئی ان کی نعت. ہم ایک اور نعت سننا چاہیں گے اپنے چھوٹے شہزادے سے. میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک
کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے نام سن کر جھکال سے اپنے نام سن کر جھکال سے اپنے سیدہ زہرا کی حیا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حماس بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز. مطلب آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ بالکل کنفیوز نہیں ہوئے بلکہ اور اچھے سے پڑھ رہے ہیں. کانفیڈنس لیول تو پھر ہمارے کہتے ہیں نا کہ جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے, جن کی یہ محفل ہو رہی ہے, انہی کے توسط سے کہ یہ جو الفاظ ادا ہوتے ہیں دل سے نکلتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے ہی کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا چل رہا ہے نعتیہ مقابلہ. مقابلے میں کون جیتتا ہے کون نہیں جیتتا یہ تو آپ کو پتہ چلے گا بعد میں ہماری جج سے. اب ہم چلتے ہیں, نہیں ابھی نہیں جائیں گے ہم. ابھی ہم اس لیے نہیں جائیں کیونکہ ہم جائیں گے اپنی جج کی طرف اور جج سے ہم ایک بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی نعت سنیں گے کیونکہ آج جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے اور ہمارا بہت ہی پر رونق سیٹ سجا ہوا ہے. ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے جج ندرت موجود ہیں جو کہ ایک اچھی نعت خواں بھی ہیں. تو ہم سنتے ہیں ندرت سے ایک اچھی سی نعت. نذرانہ عقیدت ایسے پیش کرنا چاہوں گی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو کیا واقعات ہوئے, کیا جو ہے وہ خوش قسمتی ملی, کسے خوش قسمتی ملی. تو بقول شاعر وہ کہتے ہیں آمنہ کا مقدر سوارا گیا, آمنہ کا مقدر سوارا گیا, گود میں چاند جن کی اتارا گیا, گود میں چاند جن کی اتارا گیا. حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے, حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے, پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, سارے عالم کے مشکل کشا گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے. کہتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے آپ پہ اس لیے رشک کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. اور اللہ پاک نے یہ دو جہان یہ کائنات جو بنائی ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہے, تو ہمیں بھی قربان چلے جانا چاہیے. اور ان کے صدقے میں اور کیا ہوا ہے وہ میں بتانا چاہوں گی کہ دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی, دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی, نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی, نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی. خوش حلیمہ مقدر مبارک تجھے, خوش حلیمہ مقدر مبارک تجھے, گود میں تیری خیر الورا گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے. سبحان اللہ.
मरहबा या سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی کیا خوبصورت کہنے آواز میں مجھے۔ جج نے اتنی اچھی نعت سنائی ہے تو مطلب ججمنٹ تھوڑی سی مشکل ہوگی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ندرت آپ جو ہے بتائیں گے ہمارے بچوں کے بارے میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بچی جو ہے وہ ابھی رہتی موجود ہے، ہے. بالکل جی. ہم جو ہے خزائنہ منال ہمارے ساتھ موجود ہیں. خزائنہ منال آپ سے جانتے ہیں کہ اتنی خوبصورت سی محفل جشن عید میلاد النبی کی سجی ہوئی ہے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اور جشن عید میلاد النبی چونکہ آپ کو پتہ ہے تمام سارے جہان میں منایا جا رہا ہے، اور آپ آج بچے من کے سچے کے سیٹ پہ موجود ہیں، تو آپ کو کیا فیلنگس ہیں؟ ان بچوں کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو تھوڑا سا مجھے آپ 2 لائنیں 3 لائنیں بچوں کے لیے. سب سے پہلے تو جشن عید میلاد النبی آپ سب کی طرف سے خیر بہت مبارک. مبارک. دوسرا یہ کہ یہ ایک بہت اچھا ہے، ایک تو پروگرام بچے من کے سچے، واقعی بچے من کے سچے ہوتے ہیں، بالکل تو یہ پروگرام بہت. اور دوسرا پھر یہ کہ نعت کمپٹیشن کروانا اور پھر بچوں کو مطلب ایک اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا انیشیٹو لینا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروانا بچوں کو ابھی سے اس ایج سے، ورنہ کمپٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں زیادہ مطلب لائک جیسے اب کتنا 9 سال ہے ان کی عمر، تو بہت زبردست ان کا کانفیڈنس لیول ان کو انکریز کرنے کا اپنا موقع ملا یہاں پر آ کر. تو آپ کوئی پیغام ہماری یوتھ کو، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ یہی ہے کہ اگر ہم 12 ربیع الاول کے حساب سے دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے دور جہالت کیسا تھا اور ان کے آنے کے بعد کیا ہوا نا. بالکل مطلب وہ آئے تو بالکل کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت کو ماں کا درجہ مل گیا، ورنہ پہلے کیا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں بیوی بن جاتی تھی، بلکہ عورت بھی وراثت کی شے تھی نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے ایک ماں کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا، انسانوں کو جینے کا طریقہ بتایا نا. لیکن اگر ہم ابھی ابھی کا جائزہ لیں، اگر ہم پاکستان کی حالات دیکھیں، اگر ابھی ہم اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں تو ہمیں لائک نفسا نفسی کا عالم ہے نا، کسی کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو کیا ہم واقعی یا ہمارے ارد گرد لوگ کیا واقعی مصیبت میں غیروں کے کام آ رہے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں پہ سیلاب زدگان کے اس میں کچھ چند لوگ مدد کرتے ہیں لیکن باقی عوام کیمرہ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسے ہی. تو یہاں بالکل ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر حقیقت والی جو ہے وہ بات آپ نے یہاں پر کی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، معاشرہ ہمارا اسی طرف جا رہا ہے. کوئی 10 لوگوں میں کوئی 100 لوگ بھی اگر آپ نے تو اس میں سے 2 لوگ اگر آپ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم امتی رسول ہیں. ایگزیکٹلی. اگر ہم پھر سے انہی کی تعلیمات کو اپنا لیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم اپنی منزل کو پالیں. بالکل. اور جیسے خزانہ نے بتایا ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو اس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کھاؤ اچھا کھاؤ تو آپ اس کو باہر نہ رکھو کہ کہیں آپ کا پڑوسی دیکھ کے وہ اس کا شکار ہو جائے کہ یار دیکھو اس نے اتنا اچھا کھایا اور میں نہیں کھاتا. لیکن آج کل تو پڑوسیوں کا تو کچھ خیال ہی نہیں کرتے ہم. جیسے اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم اس کو بالکل تیز آواز میں گانے بجائیں گے بھلے پڑوسی بیمار ہو یا کچھ بھی ہو. تو ہمیں اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمیں ایک پورا مکمل نمونہ پیش کیا ہے زندگی کا. تو اگر ہم اس کے حساب سے چلیں گے تو آپ کی زندگی اور ہم سب کی زندگی سنور جائے گی اور ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا. تو ہم اپنی آخری بچی کی طرف جی بالکل آخری بچی کی طرف بالکل جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ندرت سے ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ بچوں کی مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کمپٹیشن بھی ان کا بھی کمپٹیشن ہے. لیکن میں یہ چاہ رہی تھی لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے چلے وہ بچی کنفیوز ہوئی ہوئی ہے کہ مجھے کیوں نہیں بلا رہی ہے. اچھا اجالا ہمارے پاس آئیں گی، ٹھیک ہے، اجالا ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی اپنے خوبصورت انداز میں نعت پیش کریں گے. بھائی ہم تو کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا جو آج جو ہمارے سیٹ پہ یہ جو رونق سجی ہے یہ ہے جشن عید میلاد النبی. اور رسول خدا نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں، ان کی بات مانیں، ان کی جو ہے دل سے ان کی دل آزاری نہ کریں. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ میں اپنی پیاری ہوسٹ میں تو اس کی دل آزاری نہیں چاہتی، وہ بار بار دیکھ رہی ہے. تو ہم اجالا کو بلائیں گے، اجالا آپ آئیں اور نعت پیش کریں. اس کے بعد ہم ندرت کی طرف جائیں گے. ندرت ججمنٹ کریں گی کہ انہوں نے کیا فیصلہ لیا ہے اور کیا فیصلہ نہیں لیا. جی. آمنہ کا جایا ہے گود میں
حلیمہ کے آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے، اللہ 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 اللہ، جھک گیا ہے خود کعبہ آپ کے پیمبر پر، جھک گیا ہے خود کعبہ آپ کے پیمبر پر، کعبے کا بھی کعبہ ہے گود میں حلیمہ کے، کعبے کا بھی کعبہ ہے گود میں حلیمہ کے، جس نورانی چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، جس نورانی چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے، آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے۔ سبحان اللہ، اتنی میٹھی آواز بشریٰ، ماشاء اللہ دل کو سکون پہنچا رہی تھی، اتنا سکون سے وہ سنا رہی تھی اور ہم سب سکون سے سن رہے تھے۔ کیوں ندرت، ایسی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم چلتے ہیں ندرت کی طرف، میں جاؤں گی ندرت کی طرف اس سے پہلے کہ بالکل ایسا ہی ہے جی، خوشیوں بھری محفل تو سجی ہوئی ہے، اور چونکہ یہاں پہ دو دوست بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو ایسی باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے چاروں بچوں نے جو ہے آپ کو نعت سنائی، پارٹیسپینٹ کیا، یہ لاسٹ کنٹیسٹنٹ تھی ہمارے شو کی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لاسٹ پارٹیسپینٹ کیوں جا رہا ہمارے پاس؟ ایسا ہی ہے۔ تو ندرت آپ بتائیں گی کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسی مسٹیکس اور کچھ ایسی جو آپ نے نوٹ کی بچوں کے لیے کہ کس نے کہاں جگہ نہیں لگائی ہے، کچھ سر ہوتے ہیں کچھ ایسے، کیونکہ نعت تو سب نے ہی بہت پیاری پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میری نظر میں تو چاروں ونر ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی چاروں ہی ونر ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، میں محفلوں میں جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے نعت، ہماری آواز اچھی نہیں ہے، ہمیں تلفظ نہیں اچھا آتا ہے کچھ بھی۔ تو میں کہتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے اگر مدح سرائی کرنی ہے تو اس کے لیے نہ تو آپ کو اچھی آواز کی ضرورت ہے، نہ سر تال کی، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ بالکل، آواز تو دل سے نکل جاتی ہے۔ تو ان کے بچوں کے اندر جذبہ ہے، اور چاروں نے اپنی جگہ بہت جو ہے وہ اچھا پڑھا۔ اگر ہم اس طرف سے سٹارٹ کریں جو ہمارے احتشام نے جس طرح سے پڑھا، جس طرح سے ان کے خرچ کے جو نوٹس لگ رہے تھے وہ بہت اچھے تھے، لیکن احتشام سے صرف مجھے ایک اختلاف ہے کہ بیٹا کوشش کریں آپ جو بھی نعت کی سلیکشن کریں وہ کسی بھی گانے کی طرز پہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ احتشام سے مجھے یہ اختلاف، ٹھیک ہے، باقی آل اوور ماشاءاللہ احتشام نے اور ایک چیز میں بھی کہ بہت اچھی نعت پڑھی، لیکن نا تھوڑا سا کانفیڈنس کا مجھے لگا کہ شاید وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے یا اس طرح سے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں۔ نعت بہت اچھی پڑھی ایج بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے، ایکسپیرینس جیسے جیسے ہوگا اسی طرح سے کریں گے۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ پہ آئیں گے، اور چھوٹے ہمارے ننھے منھے سے مہمان تھے حماد، ان کے لیے آپ کیا کہنا؟ اچھا، میں حماد کے لیے سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے ادائیگی کی، بالکل، اور جس طرح سے ان کے بھی جو خرچ کے جو پورے نوٹس لگ رہے تھے، ایک دم میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی ایک 9 سال کے بچے سے کہ وہ اتنی پختگی سے نعت کی جو ہے وہ ادائیگی کریں گے۔ تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی بہت اچھا کلام پڑھا، ان کے دونوں کلام جو تھے وہ بہت خوبصورت ہے۔ بیٹا آپ بہت آگے جائیں گے، پریکٹس کریں۔ اور اس ایج میں ان کا کانفیڈنس لیول اتنا اچھا ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں کی ادائیگی دیکھیں کہ الفاظ کے ساتھ ایک ایک جملے کے ساتھ ان کے ہاتھ جو ہے وہ اٹھ رہے تھے، جہاں یہ کوئی ہائی نوٹ لے رہے تھے، اور ہمارے نعتی مقابلے کے سب سے چھوٹے کنٹیسٹنٹ بھی یہ تھے۔ اور اس کے بعد آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی جو ہمارے پاس شانفہ؟ اچھا شانفہ، آپ کی کلام کی سلیکشن بہت اچھی تھی، ویسے تو سارے ہی کلام جو اپنی مثال آپ ہے، آپ کا صرف آپ جو ہے وہ بہت تیز تھی، جب پڑھ رہی تھی تو بہت تیز تھی،
تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے آرام سے بالکل کہتے ہیں نا سرور میں، ایسا آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے نعت شریف کی ادائیگی کر رہی ہیں، بالکل جو ہے وہ ذہن پہ یہ نہیں سوچیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھیں بس میں ہوں، میرے ہاتھ میں میرا مائک ہے، میرے سامنے کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ نے ادائیگی بہت اچھی کی، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ اور پریکٹس کریں، بہت آگے جائیں گی نعت خوانی میں، لیکن بس تھوڑا سا ادائیگی ہلکی سلو. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے نعت کا سٹارٹ تھا سحر کا وقت، انہوں نے پڑھا سحر کا وقت. یہ تھوڑے سے جو مطلب ورڈنگ کا نا الفاظ ہی چینج ہو جاتا ہے، زیر زبر سے بھی بہت فرق، ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے. سحر کا وقت تو وہ سحر ہوتا ہے صبح، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو. ایسا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اور ندرت صاحبہ آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اجالا کی آواز، جیسے کہ مسفرہ نے بھی کہا، بشرا آپ نے بھی کہا کہ میٹھی آواز ہے، بالکل بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی. ناک کا استعمال کم کریں جب پڑھ رہی ہوں، تو یہاں ناک کا استعمال کم کریں، یہاں سے آواز نکالیں. تو ندرت آپ اپنا جو رزلٹ ہے وہ اس پہ لکھ دیں تاکہ بچوں کو پتہ نہ چلے، اور ہم اناؤنس کر دیں پھر کہ کیا رزلٹ آیا ہے بچوں کا. اچھا، یہ میرا بھی پیپر ہے مجھے لگ رہا ہے. سب نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، کسی کو دل برداشت نہیں ہونا. جشن عید میلاد النبی کی جو ہے محفل سجی ہوئی ہے کہ محمد سے وفتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم چلیں گے اپنی گیسٹ کی جانب جو کہ دیکھ رہی ہیں ہماری محفل کو جو سجی ہوئی ہے. تو میں آپ سے کہوں گی کہ جشن عید میلاد النبی ہے، تو گھر میں اس کو آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہوں؟ جیسے بچپن سے لے کر آج تک کا وقت ہے، چونکہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، تو بچپن سے ہی آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا مجھے اس بارے میں بتائیں کہ بچپن سے لے کے آج تک جو یہ عید میلاد النبی کا سلسلہ آپ کے سامنے چلا رہا ہے، تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ ہم بھی اسی طرح سے جیسے یہ بچے کر رہے ہیں اپنی اس عمر میں بھی اسی طرح اسکول کالج وغیرہ میں، اسکول وغیرہ میں اسی طرح نعت کمپٹیشنز ہوتے تھے. جب بھی میلاد، جب بھی 12 ربیع الاول کا ہوتا تھا تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. نعت کمپٹیشن ہے، سیرت النبی کے حوالے سے اسپیچ کمپٹیشن ہے، ایسے ڈفرینٹ مقابلوں میں. اس کے علاوہ اگر ہم گھر وغیرہ کی بات کریں یا اپنی فیملی میں، تو ہمارے ایسا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ہمارے تو ادھر ہر کسی کے گھر پہ، جیسے اگر پیر کو کسی کے گھر پہ میلاد ہے، منگل کو کسی اور کے گھر پہ، تو اس طرح سے وہی لگاتار 12 ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول تک، اور اس سے آگے تک سب کے ایسے میلاد اور یہ سب کچھ ہوتا ہے سب کے گھروں پر. سلسلہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ ہم محفلیں کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. اور اس مہینے میں بچوں کے لیے بھی کہوں کہ آپ درود شریف کا ورد زیادہ کریں، کیونکہ جیسے بچے موجود ہیں تو ان کے لیے اچھا ایک سیکھ ہے کہ ان کو زیادہ کریں وہ. تو اب ہم اپنے رزلٹس کی طرف چلتے ہیں. مرحبا مرحبا. اور تو جی آپ دیکھ رہے ہیں محفل میلاد نعتیہ مقابلہ. ہمارے پاس جو ہے تمام بچوں کے جج نے جو ہے وہ ہمیں اناؤنس کر دیا کہ کون فرسٹ ہے، کون سیکنڈ ہے، کون سے 2 بچے ہیں جو کہ ہمارے پاس تھرڈ ہیں. تو جی میں بلانا چاہوں گی سب سے پہلے حماد کو، جنہوں نے حاصل کی ہے فرسٹ پوزیشن. حماد آ کے اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں. ہمارے یہاں پہ ہمارے چھوٹے مہمان ننھے پوزیشن شہزادے. لیے. اوکے ندرت ہاتھ لگا رہے ہیں جی. اور یہ شہزادے بیسٹ آف حاصل کی ہے بھائی، بہت روشن فیوچر ہے. اسی کے ساتھ جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس احتشام آ کے اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں گے. مبارک ہو احتشام، سیکنڈ پوزیشن. بس جو بتایا اس کا خیال رکھنا اپنا. اور اسی کے ساتھ جو تھرڈ پوزیشن ہمارے پاس حاصل کی ہے وہ حاصل کی ہے اجالا نے. اجالا آ کے اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں گے. چلے جی. اور اسی کے ساتھ ہم نے چونکہ سوچا کہ ہمارے پاس ایک بچہ اور موجود ہے، وہ رہ گیا ہے، لیکن کیا اس نے بھی بہت زیادہ اچھی ہمیں نعت سنائی ہے اور آگے مزید بڑھے گا، بہت اچھی نعت سنائیں گی. ہمارے پاس موجود ہے شانیفہ جنہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی. شانیفہ آئیں گے. بالکل ایسے ہی گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے. چلیں جی. تو امید ہے کہ آپ کو جو جی چاروں بچوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے نعت سنائی. ہم اپنی جج سے 2 لائن لینا چاہیں کہ ہمارے جج جو ہے وہ بچوں کے لیے کیا بولتے ہیں اور کس طرح سے یہ
سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو چاروں کو مبارکباد, اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کچھ نہیں ہوتا, آپ تمام لوگ مدح سرا ہیں اور یہی آپ کی جیت ہے, یہی آپ کی پوزیشنز ہیں, اور محنت کریے گا. اور آپ لوگوں کو میں آنے کے بعد تو مبارکباد دے چکی تھی, اب ذرا آپ لوگ اپنا جو پروگرام ہے, جو محفل ہے, اسے کنٹینیو کریں, کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی تیاری کرنی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے بعد ہمیں جو ہے وہ آپ اسکرین پہ آنا ہے وینس کی اسکرین. میں آپ دونوں کی تہہ دل سے جو ہے شکر گزار ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے میرے اس سائٹ پہ تشریف لائیں, بچے من کے سچے پروگرام میں آئیں, بچوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے سرٹیفکیٹ دیے. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ آپ دونوں کی بھی محبت ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر کی بھی محبت ہے, جو میں یہاں موجود تھی. انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم, چاہے وہ ڈائریکٹر ہوں, چاہے وہ پروڈیوسر ہوں, چاہے وہ ہمارے کیمرہ مین ہوں, ہمارے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتے ہیں. یہ ساری محنت کرتے ہیں, سیٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد کیمرہ فریمنگ XYZ تمام چیزوں میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں, بالکل جی بالکل, اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, واپس لوٹ کر آتے ہیں. آپ ہماری 12 ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھتی رہیے. ہمارا پروگرام بچے من کے سچے آپ کے ویلکم بیک ایوری ون. ہم ایک بار پھر آ گئے ہیں آپ کے فیوریٹ شو کے ساتھ, جس کا نام ہے بچے من کے سچے. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہماری خصوصی نشریات ہے, جس میں ہم 12 ربیع الاول کے موقع پر منا رہے ہیں, یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آج اسی مناسبت سے ہمارا تقریری مقابلہ رکھا گیا ہے, تاکہ ہمارے پیارے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, تعلیمات, اخلاق اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر روشنی ڈالیں. یہ صرف ایک مقابلہ نہیں, بلکہ ایک موقع ہے سیکھنے کا, سمجھنے کا, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جنہوں نے ہمارے پیغام ہمیں تک پہنچایا, اس کو عمل میں لانے کا. بالکل ایسا ہی ہے. جی ناظرین, ہم آ چکے ہیں اپنے اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ, اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ہے تقریری مقابلہ. اس سے پہلے کہ تقریری مقابلے کی جانب جائیں, جشن عید میلاد النبی ہے. جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ آج تمام جہان میں جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شارق جمال صاحب, MPA. آپ ان کو اکثر اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہوں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بچوں کے ساتھ جو تقریری مقابلہ ہے ان کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ آج کا ونر کون ہے اور کون ونر نہیں ہے. ویسے تو ہمارے پاس 4 بچے موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج اسپیچ کس طرح کی ہوتی ہے, اور شارق جمال صاحب ان کے لیے کیا کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ سید ابراہیم موجود ہیں, کہ جو ایک سیلز سینئر مینیجر ہے ہمارے پاس, اور جو یہ انشورنس میں انہوں نے کچھ نیا کیا. تو وہ نیا کیا کیا؟ تو ہمارے پاس جو یہ اسٹیٹ ہے, یہ ہمارے پاس پہلے سے ہے, لیکن 1972 میں یہ نیشنلائز ہوئی, اور 1972 سے لے کے 25 جولائی تک انڈیویجولی پریمیم انہوں نے جنریٹ کیا, جو کہ بشرا 29 کروڑ کا ہے. بالکل, اور بہت بڑا اعزاز ہے جو ان کو ہمارے سید ابراہیم کو حاصل ہے, اور ابھی تک سندھ اور بلوچستان میں یہ اب تک نمبر 1 پر ہے. تو ماشاءاللہ ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو سید ابراہیم سے. مزید جانتے ہیں سید ابراہیم سے کہ وہ جو ہے ہمارے ویورز کو کیا بتائیں گے اور کیا بتانا چاہتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت. بیسیکلی یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ایک قومی ادارہ ہے, اور اس میں 1972 میں یہ نیشنلائز ہوا ہے. 32 کمپنیوں کا مجموعہ ہے یہ, اور 1972 سے لے کر کچھ نیا آپ نے ذکر کیا کہ کیا نیا کیا ہے. تو 1972 سے لے کر اسٹیٹ لائف کی تاریخ میں پورے پاکستان میں ابھی تک کسی ایجنٹ نے 29 کروڑ 75 لاکھ روپے انڈیویجلی سطح پر قومی خزانے میں اتنی بڑی رقم جمع نہیں کی ہے. وہ اعزاز مجھ ناچیز کو حاصل ہے. تو یہ جنوری 2025 کو یہ پالیسی پریپیئرڈ ہوئی تھی, اور آج ہم کھڑے ہوئے ہیں سپٹمبر کے اندر میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ 2025 تک جو ہے, یعنی کہ سپٹمبر تک میں نمبر 1 کی پوزیشن میں موجود ہوں یہاں پر. ماشاءاللہ, بہت بڑی پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور سر شارق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ کس حوالے سے؟
किस जो हवाले भी से कहना देखिए, चाहें। हमारा जो शो है वो तो हमारे नाजरीन देखते ही रहते हैं, बच्चे मन के सच्चे, लेकिन क्यों ना हमने आज सोचा कि जो है जश्न ईद मिलादुन नबी है तो हमारे साइड पे भी कुछ रौनक बिखेरी जाए, और उस रौनक में माशाल्लाह आज हमारे साथ आप जैसी शख्सियत मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे बच्चों के लिए कुछ, जो डिबेट के लिए आए हैं, इनके लिए कुछ कि आगे कैसे परवान चढ़ना है, इनको क्या करना है, कुछ उसके लिए आप 2 लाइनें कह दीजिए। हम उम्मत मुस्लिमा को जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमान बसते हैं उन सबको जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों का मेरा यही मैसेज है, अब ये तकरीरें करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में ही वो अपनी तकारीर का मेरे ख्याल से हिस्सा वही बनाएंगे आप लोग। तो बस कॉन्फिडेंस से करें और अपने आप पे एतमाद रखें, भरोसा रखें, कंफ्यूज ना हो। दुनिया में बहुत रुकावटें आती हैं, आप लोग बहुत छोटे हो और हर रुकावट का ईमानदारी से और सच्चे दिल से मुकाबला करना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कोई रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने के लिए। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। चारों लाजमी आप बच्चे परफॉर्म करोगे, चारों ही ने मेहनत करी होगी, कोई एक विनर होगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उससे दिल बर्दाश्त नहीं होना है, उसको अपनी कमज़ोरी के बजाय अपनी ताकत बना के और उसको और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करना। बिल्कुल, माशाल्लाह सर शारिक ने बहुत अच्छा बच्चों के लिए पैगाम दिया कि ज़ाहिर है हार जीत तो होती रहती है, हार जीत तो हिस्सा होता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, और अगर जो यहाँ से आज जीत गया तो वो तो जीत गया, लेकिन जो हार भी गया तो उसने भी बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त नहीं होना, बल्कि और मेहनत करके आगे इंशाल्लाह और कामयाबी बिल्कुल ऐसे ही। तो मुस्फिरा क्यों नहीं सर शारिक से हम इजाज़त लें कि, और सर आपसे हम इजाज़त लें सईद इब्राहिम से कि डिबेट कंपटीशन का आगाज़ किया जाए, और बिल्कुल हम इनके साथ जाएंगे, देखते हैं डिबेट आज किस तरह के हमारे पास होनहार बच्चे मौजूद हैं, कैसी स्पीच करते हैं और किस तरह से जश्न ईदुल मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वो बयान करते हैं। तो हमारे क्या पैगाम पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन मौजूद है सेगमेंट में, हमारे पास आएंगी बहुत ही होनहार बच्ची महरोज़। जनाब आला, ईमान का सबसे रोशन चिराग, सबसे कीमती जेवर और सबसे अजीम जीनत क्या है? वो है इश्क़ रसूल। यही वो मोहब्बत है जो ईमान को ज़िंदगी बख्शती है, रूह को रोशनी देती है और इंसान को बंदगी के कमाल तक पहुंचा देती है। जनाब आला, ईमान की पेशानी उसी वक्त जगमगाती है जब उस पर इश्क़ मुस्तफ़ा का नूर चमकता हो। ये इश्क कोई आम मोहब्बत नहीं, ये वो मोहब्बत है जो गुलाम को आका के दर पर फिदा कर देती है। ये वो मोहब्बत है जो हजरत बिलाल हबशी को मक्का की तपती रेत पर भी आहत आहत कहने से नहीं रोकती। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। जनाब आला, यही इश्क है जो ईमान को रोशनी देता है, यही इश्क है जो कब्र में इत्मीनान बनकर उतरता है, यही इश्क है जो पुल सिरात पर सहारा बनेगा। जनाब आला, इश्क रसूल ऐसा चिराग है जो हर अंधेरा मिटा देता है। इश्क रसूल वो खुशबू है जो हर अमल को महका देता है। ये वो सरमाया है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का ज़रिया बनता है। यानी ये वो रोशनी है जो ईमान की जबी पर जगमगाती है। माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल आज हर मुसलमान से ये सवाल करता है, क्या आज हमारे अमाल, हमारे अंदाज और हमारा चलन ये गवाही देते हैं कि हम सरकारे दो आलम के सच्चे आशिक हैं? जनाब आला, इश्क़ रसूल सिर्फ़ एक नारा नहीं, ये तर्ज़ ज़िंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना, उनकी सुन्नत को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखना, यही सच्चे आशिक रसूल की निशानी है। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमें डिबेट करी महरोज़ ने। तो ये महरोज़ का क्या टाइम था? महरोज़ का 3 मिनट का टाइम 3 मिनट पूरा 2 मिनट 20 सेकंड में माशाल्लाह 2 मिनट 20 सेकंड जो है महरोज़ ने हमें दिए हैं। हम बुलाना चाहेंगे उन्हीं के बराबर में जो हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा। अलीशा ने हमें बताया कि वो किससे मुशाबह, किस चीज़ में उनको शौक़ है। अली, हमारे पास हम कायनात को बुलाते हैं। ठीक है, हम
اس کے بعد بلائیں گے کائنات کو. کائنات ہمارے پاس آئیں گے اور کائنات کہتے ہیں کہ ان کو سب کہتے ہیں کہ بزنس والی. اس بچی میں ایسی کیا خاص بات ہے اور یہ کس طرح کی ڈیبیٹ کرتی ہے, بزنس والی اس کو کیوں سمجھا جاتا ہے, وہ سب بھی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. لیکن سنتے ہیں کائنات سے اسپیچ. کائنات کا بھی ٹائم نوٹ سر دیکھیے آپ, پھر انشاءاللہ. کائنات ریڈی ہیں آپ؟ شروع کریں. اوکے اسٹارٹ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بل لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. جناب اعلیٰ, ہمارا رب العالمین ہے تو ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للعالمین ہے جس کے آنے سے پہلے دنیا بے رونق تھی اور اجڑی سی تھی. ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا, چاند تارے بے نور تھے, کائنات پہ خزاں چھائی تھی کہ وہ ہستی آگی جس کا انتظار روزے اول سے تھا. سارا جہاں ظلمت پہ ڈوبا ہوا, بن کی رحمت جو چاہیے ہو گٹا آپ ہے. جناب اعلیٰ, میرا نبی عزت ابد رحمت للعالمین ہے. آپ سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گے جس کی گواہی خود قرآن نے دی. آپ کا ذکر زبور اور انجیل میں ہے, موسیٰ کی زبان میں ہے, عیسیٰ کی بشارت میں ہے. وہی رحمت للعالمین ہے جس سے دنیا سروے کنین محسن انسانیت اور امام انبی کے نام سے پکارتی ہے, کہ جس کی رحمت نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا, حضرت علی کو شیر خدا بنایا, حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا. تو جناب اعلیٰ, پھر میرے نبی نے تو ان پر بھی رحم بسے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے, مکہ کی زمین تنگ کی, آپ کو ہجرت میں مجبور کیا, آپ کے عزیز چچا کو شہید کیا, آپ پہ کوڑا پھینکا. تو پھر جناب اعلیٰ, پھر میرا رب میرے پیارے نبی کو لقب رحمت کیوں نہ دے؟ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا اکرایا, ماں کے قدموں تلے جنت رکھی, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, باپ کو باب جنت بنایا. تو پھر میں کیوں نہ کہتا ہوں, دشمن مشکل کے راستے انسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھی. کائنات نے بالکل ایسا ہی ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. جی ہم نے سنی کس کی اسپیچ؟ ہم نے سنی کائنات کی اسپیچ, اور اپنی ایج کے حساب سے بہت اچھی. اب ہم ان سے ٹائم پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا ٹائم دورانیہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تقریباً 2 منٹ 10 سیکنڈ کی. اس کے بعد جی مسفرہ, آپ کس کو بلانا چاہیں گے؟ اب ہم بلانا چاہتے ہیں ماہرہ اوان آئیں وہ, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی جو ہے یہ کس سے ریلیٹ کرتی ہیں, آئی ٹی والی کہہ کے ان کو بلایا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہونہار بچے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیبیٹ کرنے میں. تو ماہرہ آپ ریڈی ہیں؟ جی اوکے, شروع کریں. وہ شم اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. جناب صدر علی وقار, ذرا آپ تصور کریں 40 برس کی تنہائی, 40 برس کی محنت, 40 برس کا انتظار, اور وہ لمحے جب پوری دنیا کی چمک دمک سے بہت دور ایک انسان اپنے مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. اور وہ شمع اجالا کبھی مدھم نہیں ہوتا, کبھی بجھتا نہیں. یہ ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک روشن مثال. 40 برس تک تحریک انسانیت کی سب سے پاکیزہ روشنی غار حرا میں جلتی رہی, اور جب وقت آیا تو اسی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دیا. میرے رب نے قرآن میں فرمایا, اے نبی, ہم نے آپ کو گواہ, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, اللہ کی طرف بلانے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. میرے نبی نے جہالت میں ڈوبے دلوں کو بیدار کیا, اندھیری وادیوں میں امید کا چراغ جلایا, اور یہ ثابت کیا جو حق اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کی روشنی کبھی ضائع نہیں جاتی. جناب صدر علی وقار, 12 ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ ہم سے سوال کرتا ہے, کیا ہماری زندگی, ہمارا لین دین, ہمارا کردار
शम्मा रिसालत की तालीमात के मुताबिक है? अगर नहीं तो फिर हाय आज इसी लम्हे अहद करें कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा सुन्नत नबी के मुताबिक गुजारेंगे, सुन्नत नबी के मुताबिक गुजारेंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्पीच करी माहिरा ने। और जो मतलब ये हमारे पास अभी 3 डिबेटर आ गई हैं, तो इनके जो तलफ़्फ़ुज़ और लफ्ज़ में जो भी गलतियां हैं या जो सही है तो उसको हम आखिर में सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी आज की लास्ट डिबेटर हैं अलीशा। अलीशा को हम बुलाते हैं कि आए हम अपनी लास्ट डिबेट हमें सुना। अलीशा रेडी हैं आप? स्टार्ट करें? चलें स्टार्ट करें। काबा है मेरे दिल में, मदीना है नज़र में, अब कौन सी कमी है मेरे घर में। जनाब सदर, मक्का और मदीना सिर्फ 2 शहर ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की आंखों की ठंडक और दिल का चैन है। ये मुसलमानों के लिए बाग का वो सबसे खूबसूरत पुल है जिनकी अबियारी करना हर मोमिन के लिए एजाज़ समझते हैं। और ये इनकी खुशबू का ही जादू है कि मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो वो यहाँ आने के लिए दुआएं करते रहते हैं और उनके ज़बान पर यही अल्फाज होते हैं, अल्लाह में मयस्सर या सफ़र हो। जनाब सदर, मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के लिए मक्का का इंतखाब किया तो सारा जहाँ पर्दा करने के लिए मदीना को मुंतखब किया। खाना काबा में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नक्सा है, मदीना में मस्जिद नबवी है, तो दीन का सरचश्मा, अहले किबला, ईमान की धड़कन, तो मेरे नबी का महबूब शहर मदीना है। जनाब सदर, मुसलमान फ़लस्तीन का हो या कश्मीर का हो, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, अरबी हो या अजमी हो, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मक्का और मदीना की ज़ियारत ही होती है और चाहता है गिरते सफ़र सदा चक्कर दिल मेरा मुताफ़ते हबीब हो जाए। जनाब सदर, मक्का और मदीना सिर्फ 2 शहर ही नहीं बल्कि अमन और सलामती की ज़ामिन ज़िंदगी भी है। मेरे रब ने वही के लिए मक्का और मदीना को पसंद किया और यही एजाज़ सिर्फ इन्हीं 2 शहरों को हासिल है। और इस कायनात में सारे मुसलमान यहाँ जाने के लिए तमन्ना रखते हैं और जो नहीं गए वो तरसते हैं, जो वापस आ गए वो तड़पते हैं। शुक्रिया जी। तो इनके लिए कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें? नहीं, माशाल्लाह चारों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनकी थोड़ा आप मेरे ख्याल से मेरे हमारी बलोच पे जैसे आप पठान हाँ तो वो उससे है तो वो उस पर फिर हम इनको थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ में जो है ना छूट देते हैं क्योंकि हमारी ये पश्तो बहन है, हमारी बेटी भी है। ठीक है। और बाकी माशाल्लाह कायनात है ना सबसे छोटी वाली, इनकी अच्छी थी, इनका ड्यूरेशन भी अच्छा था, इनकी उम्र के लिहाज से सबसे छोटी ये लग रही हैं और तलफ़्फ़ुज़ इनके बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर थे। इनके जो सेकंड लास्ट पे जो थी थोड़ा सा आपके तलफ़्फ़ुज़ में आपने अहद जैसे उसको अहद बोला, ठीक है ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो और बाकी जो फर्स्ट वन है मारोस उनकी बेहतर थी, अच्छी थी, इनका भी ड्यूरेशन तकरीबन दोनों का और कायनात का बराबर ही था। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एज के लिए अगर मैं जाऊं तो मैं तो कायनात की तरफ फर्स्ट पे जाऊंगा एज वाइज। वैसे फर्स्ट जो है वो है मारोस, वैसे फर्स्ट मारोस है, मगर एज के लिहाज से मैं कहता हूँ हक बनता है इसका कायनात का। सेकंड जो है मारोस और बाकी थर्ड जो हैं हमारी ये जो जिन्होंने लास्ट जो करी है, नहीं सेकंड लास्ट जिन्होंने करी है, देखिए इस आपने फ़र्क था ना, मैं आपको बताऊँ क्या फ़र्क था। आपने कुछ जो आपने इस्तेमाल करा, आपने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है ना, हम आपने उनकी सीरत बताने के लिए जैसे उसने फर्स्ट करा उसने सीरत बताई वो बताई। अच्छा, आपने वो वाली बातें कुछ किसी ने करी कि जो नॉर्मली सबको पता है बहुत सारी कि भाई ये है और मदीना जाते हैं उम्रे के लिए, मुसलमान जो हैं फ़लस्तीन का हो, काला हो, गोरा हो, सब चाहते हैं मदीना मुनव्वरा जाएं, मक्का जाएं। तो वो फ़र्क आ गया ना सीरत बताने में और ये सब चीज़ बताने में। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा ये सब चीज़ देख के मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कायनात, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ आप। बाकी आप लोग भाई सब बहुत अच्छे हो माशाल्लाह, एक बार आप समझ सबकी बहुत बड़ी बात है। आपकी उम्र में जो मैं था, मैं एक और बात आपको बताऊँ, मैं माइक के पास भी नहीं आता था,
آپ لوگ کی عمر میں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بس کیسے یہ 1-1.5 سال میں جو ہے اتنی تبدیلی کر دی. میری نظر میں ماشاءاللہ چاروں بہت اچھے ہو. کوئی بھی ہارا نہیں ہے میری نظر میں, نہ انسان ہارتا ہے. انسان ہارتا جب ہے, یہ یاد رکھنا, کسی بھی کمپٹیشن میں جاؤ جب وہ خود سے ہار مان لے. باقی یہ تو وہ ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے, اس سے مایوس نہیں ہو. جو کمی ہیں, جو خامیاں ہیں, اس کو دور کرنا, اگلی دفعہ کوشش کرنا اس کو بہتر کرو. اور باقی یہی جو پروگرام جب آن ایئر ہوگا تو آپ نے لازمی اس کو دیکھنا ہے کہ آج گھر جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی میں نے کیا غلطی کری تھی, میری کیا چیزیں تھیں, تو اس کو پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے بہتر کرنے کی کوشش. بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اس عمر میں اتنی جذبہ ہے آپ لوگوں میں, تو بڑے ہو کر اور مزید آپ اس میں نکھار آئے گا. سید ابراہیم صاحب کی طرف سے جو ہمارے بچوں کے لیے کچھ انعام دیا جائے گا, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا انعام ہو سکتا ہے. ہم دلوائیں گے شارق صاحب سے بچوں کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی, اور دلوائیں گے کچھ انعام جو کہ دیں گے سید ابراہیم صاحب. سید ابراہیم سر صرف فرسٹ والے کو دیں گے یا سارے بچوں کے لیے انعامات ہیں؟ نہیں, یہ بچوں کے لیے سب کے ہی ہے ہمارے پاس میں. بھائی خوش ہو جاؤ بھائی. اور ایک بات پھر یہی کہ ہم جیسے کہ بچوں کا پروگرام کرتے ہیں تو ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہم ان کو جو ہے نا انعام جو دیتے ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دیتے ہیں. وہ انعام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کو ایک محنت کا پھل مل جائے کہ وہ کہیں جا کے اپریسیشن سرٹیفکیٹ کہ یہ ہمیں فلاں جگہ سے ملا تھا, فلاں ہوسٹ نے دیا تھا, اور کون جج ہمارے ساتھ موجود تھا. یہ ان کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک یاد بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم پھر تھرڈ سے شروع کرتے ہیں. سر آپ لوگ اگر آ جائیں تو ہم سرٹیفکیٹ دلوا دیں گے. بلکہ رکیں, ہم اب بتا دیتے ہیں آپ کو, ہم وہیں آ جائیں گے ان کو لے کر. صحیح ہے جی. تو شارق صاحب سے ہم جو ہے بچوں کو سرٹیفکیٹ دلوائیں گے. اور ہمیں سر شارق اور سر ابراہیم نے مل کے بالکل مطلب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کون فرسٹ ہے, کون سیکنڈ ہے, کون تھرڈ. تو میں ایک کر کے اناؤنس کروں گی, آپ لوگ یہاں پہ آئیے گا, پھر سرٹیفکیٹ سر. اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی آئیں اور برابر میں جو ہے وہ. چلیں تو سب سے پہلے ہم تھرڈ سے شروع کرتے ہیں. تو ہمارے دونوں سر نے جو ہے وہ جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو تھرڈ ہیں وہ ہیں ماہرہ. تو ماہرہ کے لیے کلیپنگ تھوڑی سی ہونی چاہیے. بہت اچھی اسپیچ کری ہے انہوں نے. اور ایک اور ہے کہ سر نے کسی کو فورتھ نہیں دیا ہے, تو مطلب 2 اسٹوڈنٹ تھرڈ ہیں, ایک فرسٹ ایک سیکنڈ. ہمارے پاس تھرڈ, ہمارے پاس فورتھ نہیں ہے, 2 اسٹوڈنٹ ہیں وہ تھرڈ ہیں. اور
मरहबा या वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। तो जी हमारा जो सेगमेंट है वो है क्विज़ मुकाबले का। क्विज़ मुकाबला होने जा रहा है और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। हमारे पास मौजूद हैं 4 बच्चे। 12 रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है जिसमें आपने देखा होगा कि नात कंपटीशन भी है, हमारे पास जो है वो डिबेट कंपटीशन भी है। अब जो होने जा रहा है वो है हमारे पास जनरल नॉलेज का सेगमेंट और इसको हमने नाम दिया है क्विज़ मुकाबले का। हमारे साथ 4 बच्चे मौजूद हैं जो कि हमें जनरल नॉलेज के सवालों का जवाब देंगे। हम उनसे पूछेंगे कुछ MCQs के सवालात। MCQs में हम उनको ऑप्शंस भी देंगे और देखते हैं कि बच्चे हमें कितने और किस तरह से जवाब देते हैं। बच्चों के पास टाइम का हम बता देते हैं कि टाइम होगा 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट में बच्चों से सवाल होंगे, बच्चों ने जितने जवाब दे दिए उतना हम देख लेंगे कि आपने सही जवाब दिए हमें या गलत जवाब दिए। हमारे साथ 4 बच्चे मौजूद हैं और चारों बच्चों में से हम आपको उनका नाम बताते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम जिनसे हम जनरल नॉलेज के सवाल करेंगे, उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है फातिमा जिनसे हम जनरल नॉलेज के सवाल करें और उन्हीं के साथ 2 ट्विंस, बिल्कुल 2 ट्विंस हैं, एक आबरिश है और शानिफा को आपने यकीन अभी नातिया मुकाबले में भी देखा होगा, एहतशाम को भी आपने नातिया मुकाबले में भी देखा होगा। तो अब देखते हैं कि क्विज कंपटीशन में ये दोनों बच्चे क्या करते हैं। और आबरिश और फातिमा आप लोगों ने इनको हराना है, ठीक है, सही है, रेडी हैं आप लोग सब? तो हम एक एक करके आपसे क्वेश्चन करेंगे 1-1 मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एहतशाम से स्टार्ट करा ताकि बस 1 मिनट होगा, 1 क्वेश्चन मिश्रा करेंगी, 1 क्वेश्चन मैं करूंगी, ठीक है। और आपके पास 5 सेकंड होंगे उस जवाब देने का। आपने वो 1 मिनट खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। आबरिश का टाइम शुरू होता है 1 मिनट का। अब रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? पहला, तीसरा, आखिरी? तीसरा। सही जवाब। रबीउल अव्वल क्यों खास है? क्योंकि इस महीने रमज़ान आता है, क्योंकि इस महीने ईद होती है, क्योंकि इस महीने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। बिल्कुल सही जवाब। नबी मोहम्मद की पैदाइश की तारीख किस तारीख को हुई थी? 10 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 15 रबीउल अव्वल? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल, ठीक है, सही जवाब। और नबी का लक़ब टाइटल क्या था? अल अमीन व सादिक, अल गफूर, अल करीम? अल अलीम व सादिक। सही जवाब। नबी कौन से शहर में पैदा हुए थे? मदीना मुनव्वरा, मक्का मुनव्वरा, ताइफ? मदीना मुनव्वरा। गलत जवाब। नबी की वालिदा का क्या नाम था? हज़रत आमना बिनत वहाब, हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा? हज़रत आमना बिनत वहाब, ठीक है, सही जवाब। नबी के वालिद का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब? हज़रत अब्दुल्ला। सही है, सही है। अब हम आबरिश से क्वेश्चन करेंगे। आबरिश आपका 1 मिनट का टाइम होता है स्टार्ट, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 2, 1, 5? 5। गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस उम्र में नाजिल हुई? 40 साल, 30 साल, 20 साल? 40 साल। सही। पहली वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाजिल हुई थी तो आप अच्छा पहली ज़ौजा का नाम क्या है? हज़रत खदीजा। ठीक है। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जब उनकी शादी हुई? टाइम्स अप। कबीले कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे वो? कुरैश या बनु असद? कौन से ख़ानदान का नाम क्या था? बनु हाशिम, बनु ज़ोहरा? बनु ज़ोहरा। गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियाँ थी? 4, 3, 1? 3। गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कितने हज किए उन्होंने? 1, 2? 1। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत क्या है? 12 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल? ठीक है। उनकी कितनी ज़ौजा थी? 11, 12? 12। गलत। मेराज का सफ़र कौन सी तारीख को था? 27 रजब, 30 रजब? 27 रजब। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम क्या था? अबू तालिब या अब्दुल्ला? अबू तालिब। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब या अबू तालिब? हज़रत मुत्तलिब। टाइम्स अप। ओके, तो हमारी टीम ने रिकॉर्ड कर लिया है कि उन्होंने कितने सवाल सही दिए और कितने गलत हैं। तो अब हेलो अब नेक्स्ट हम करेंगे। ओके, ठीक है। 6 जवाब सही दिए हैं। ओके, 6 से और 4 जवाब गलत दिए हैं। ओहो, ठीक है जी। अब चलते हैं एहतशाम की तरफ और एहतशाम से सवाल करेंगे। जी एहतशाम, आपके पास भी 1 मिनट का टाइम है। चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? पहला, तीसरा, आखिरी? तीसरा। रबीउल अव्वल सही जवाब। रबीउल अव्वल क्यों खास है? क्योंकि इस महीने रमज़ान आता है, क्योंकि इस महीने ईद होती है, क्योंकि इस महीने ओके सही जवाब। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस तारीख को हुई थी? 10 रबीउल अव्वल। ओके सही जवाब। नबी का असल नाम क्या था? अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा। ओके सही जवाब। नबी का लक़ब क्या था? टाइटल क्या था? अल अमीन व सादिक, अल गफूर, अल ओके सही जवाब। नबी कौन से शहर में पैदा हुए? मदीना मुनव्वरा, मक्का ओके सही जवाब। नबी की वालिदा का क्या नाम था? हज़रत आमना बिनत वहाब। ओके सही जवाब। नबी के वालिद का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला।
ٹھیک ہے صحیح جواب. نبی کے دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت ابو طالب. حضرت عبد المطلب. اوکے صحیح جواب. نبی کا سب سے بڑا پیغام کیا تھا؟ تعلیم اور علم، اللہ کی عبادت اور انسانیت سے پیار. اللہ لمبی تعالیٰ دعائیں کی پڑھنا. عبادت. اللہ کی عبادت اور انسانیت سے پیار. صحیح جواب. سب سے زیادہ کس کے ساتھ پیار کرتے تھے؟ بچوں اور غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، صرف اپنی قوم کے ساتھ؟ بچوں اور غریبوں. ٹھیک ہے ٹائمز اپ ہو گیا ہے اور آپ کے تمام جواب صحیح ہیں. ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے احتشام نے تمام جواب صحیح دیے ہیں. جی مسفرہ آپ کس سے اب سوال کرنا چاہیں گے؟ شانفہ کی طرف. بالکل ٹھیک شانفہ ہے. ریڈی ہیں؟ اوکے آپ کا 1 منٹ کا ٹائم جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے آپ کا 1 منٹ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید یا عبور؟ قرآن مجید. اوکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عمر میں وفات پائے؟ 63 67 63. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جو نام ان کی مما نے رکھا تھا وہ کیا تھا؟ احمد یا محمد؟ محمد. غلط احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عمر میں انہوں نے ہجرت کی مکے سے مدینہ؟ 53 54 53. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنی تھی؟ 13 12 12. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کتنی تھی؟ 10 13 10. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رسول کہاں ہے؟ مدینہ مکہ؟ مدینہ. آپ صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 قریبی صحابہ تھے ان میں سے پہلے صحابہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا حضرت علی؟ حضرت ابو بکر. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کا انتقال جب ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 6 5 6. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں خود بتائی ہیں وہ کتنی ہے؟ 40 یا 50؟ 40. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی؟ 27 یا 29؟ 27. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ لڑی تھی ان میں پہلی جنگ کون سی تھی؟ بدر یا احد؟ بدر. ٹائمز اپ. ٹھیک ہے جی تو سارے جواب صحیح ہیں. سارے جواب صحیح لیکن ایک غلط ہے وہ جنہوں نے مکی زندگی بولا تھا. ٹھیک ہے اچھا میرے پاس جو ججمنٹ آئی ہے وہ ہے کہ 2 جواب ان کے غلط ہیں. ٹھیک ہے باقی سوال ان کے صحیح ہیں اور صحیح جواب ان کے کتنے وہ بھی ہمیں کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے 8 سوال ان کے صحیح ہیں ماشاءاللہ. اور جی تو اب ہمارے پاس ایک جو ہے پارٹیسپینٹ وہ رہ گئی ہیں وہ ہیں فاطمہ. فاطمہ کی طرف چلتے ہیں. فاطمہ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کا 1 منٹ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ہم ربیع الاول میں کیا سیکھتے ہیں؟ کھیل اور کود، تفریح، سچ بولنا، مدد کرنا، سنت پر عمل کرنا، نئی چیزیں خریدنا. سنت پر عمل کرنا. غلط جواب. ٹھیک ہے اور اس کے بعد حضرت محمد کے جھنڈے کا کیا نام تھا؟ شمشاد، عناب، عقاب؟ عقاب. صحیح جواب. رسول آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ اٹھنے کے بعد، سونے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد؟ غلط جواب. سونے سے پہلے. حضرت محمد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نے؟ حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے صحیح جواب. حضرت محمد پر حضرت جبرائیل کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ 2500 مرتبہ، 2400 مرتبہ، 2600 مرتبہ؟ 2600 مرتبہ. غلط جواب. 2400 مرتبہ. حضرت محمد کو کس عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی؟ 30 سال میں، 32 سال میں، 40 سال میں؟ 30 سال. غلط جواب. 40 سال میں. حضرت محمد حضرت آدم کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 5155 سال، 6155 سال؟ 6000. صحیح جواب. حضرت محمد کو کون سا رنگ پسند نہیں تھا؟ بلیک رنگ، نیلا رنگ، لال رنگ؟ نیلا رنگ. غلط جواب. لال رنگ پسند نہیں تھا. حضرت محمد جو ہے وہ کون سا لباس پہنتے تھے؟ کرتا پاجامہ، کرتا اور توبن؟ کرتا اور توبن. ٹائمز اپ ہو گیا ہے آپ کا. آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کتنے جواب آپ کے صحیح ہیں، کتنے جواب آپ کے غلط ہیں. چلیں اب پھر ہم 5 سوال آپ کے غلط ہیں اور صحیح کتنے ہوں گے یہ باقی جواب آپ کے صحیح ہیں. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ کتنے جواب. ہر بچے سے کمپٹیشن دیکھ لیا، ان کے آنسرز دیکھ لیے. اب اس کی بیسس پہ ہم ان کو پوزیشن ان کی اناؤنس کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے مین پوزیشن پر ہے نا مسفرہ وہ بتا دوں؟ بتا دیں. اوکے اچھا چلیں پوچھتے ہیں. مائک میں جواب دیجیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فرسٹ پوزیشن احتشام کو ملی ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے لاسٹ پوزیشن مجھے ملی ہے. سب سے لاسٹ آپ کو ملی ہے. آپ کو ملی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے احتشام؟ مجھے ملی فرسٹ پوزیشن. آپ کو فرسٹ پوزیشن ملی ہے. اور فاطمہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نارمل. اوکے اوکے جی تو جنرل نالج کا سیگمنٹ تھا ہمارا. ہم نے بچوں سے مزیدار سے کچھ اچھے کچھ جنرل نالج کے سوال کیے کیونکہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی. تو بچوں نے ہمیں جتنا ان کو آتا تھا اس طرح سے ہمیں انہوں نے جواب دی. ہمارے پاس جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے وہ حاصل کی ہے احتشام نے. اور احتشام کیا آپ کو لگتا ہے کیا پتہ تھا کہ آپ جیت جائیں گے؟ آپ کو ایسا لگتا تھا؟
कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो ओके। मुस्फिरा क्या हमारे पास कुछ नहीं है इन बच्चों को देने ऐसा के तो लिए? हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं बिल्कुल। सकता। तो इन तमाम बच्चों के लिए भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है। 12 रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन जारी है और जो फर्स्ट आएगा उसका भी मैं बताऊंगी, जो सेकंड है उसका भी, और जो हमारे पास थर्ड पोजीशन रखते हैं वो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरहबा 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 या तो भाई हमने बच्चों से कंपटीशन उनका हो गया। अब बुशरा हमारे पास लिस्ट भी आ चुकी है कि कौन बिल्कुल जीता ऐसे और ही। कौन हारा। जी। तो फर्स्ट पोजीशन अनाउंस वीनस एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का और तमाम कैमरामैन्स का कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत सी महफिल सजाई और नबी की शान में जो है वो हम यहाँ पर आए और उनके हवाले से हमने जो है वो नाते भी पेश की, अपनी स्पेशल बच्चों को अच्छी अच्छी बात भी बताई, हदीसें बताई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पेशल ट्रांसमिशन 12 रबीउल अव्वल की आपके साथ आज हमने बनाई। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, ये स्पेशल ट्रांसमिशन कैसी लगी। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह और बुशरा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।